إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انسان کی نجات اور کامیابی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، اور اس دین کو اپنانے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کے احکامات، ان کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص کسی بھی جانب نکلے تو یہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز کی تعلیم دیتے جو اللہ کی جانب سے آپ کو حکم ہوتا تھا، اور اس بات کی گواہی اللہ نے خود اپنے قرآن میں دی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ وہ جو وحی کی جاتی ہے اسی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص، وہ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ عقل مند کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی اصول کو وضع کرتا ہے، کوئی ضابطہ خود سے بنا لیتا ہے،
یہ لوگوں کے لیے کتنا ہی اعلیٰ اور درست کیوں نہ ہو، آخر کار کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہ جائیں گے جن کے لیے اس کا بنایا ہوا اصول خیر پر مبنی نہیں ہوگا۔ اگر لوگوں کے وضع کیے ہوئے اصول لوگوں کے لیے خیر پر مبنی ہوتے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا کہ آپ خود سے اصولوں کو وضع کریں اور ان کی اصلاح کر دیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی ذات، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ ذہین اور فطین وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ خود سے کسی اصول کو وضع کر کے لوگوں کو اس کے اوپر کھڑا کر دیں۔ ہاں، اگر کبھی نبی نے لوگوں کے لیے نہیں اپنے لیے اگر کوئی اصول کبھی وضع کر لیا یا کوئی بات کہہ دی، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں سے کسی گھر میں جایا کرتے تھے اور وہ گھر والے آپ کو شہد کھلا دیا کرتے تھے، آپ شہد بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اب ازواج مطہرات کو پتہ لگا تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ اللہ کے نبی روزانہ ان کے گھر جائیں۔ آپس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اللہ کے نبی جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گی اللہ کے نبی آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے آپ کے منہ سے، اسی طرح حفصہ تم بھی کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے ازواج مطہرات میں سے کچھ نے جب آپ کو ایسے کہا تو اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس کو؟ اگرچہ آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے اس کو حرام قرار دیا، لیکن ایسا بھی آپ نے کیوں کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، صرف اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، آپ اس پر استغفار کریں۔ قد فرض اللہ لکم، اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا جو کر دیا اس نے۔ واللہ مولاکم، اللہ ہی آپ تمہارا کارساز ہے، وہی ہے جو تمہارے لیے اصولوں کو وضع کرتا ہے اور احکامات کو وضع کرتا ہے۔ اگر ان تمام اصولوں پر، ان تمام احکامات پر لوگ کاربند رہتے جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیے تو آج زمانے کے اندر صرف اسلام موجود ہوتا، کسی طرح کا کوئی فرقہ موجود نہ ہوتا۔ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ شخصیت پرستی میں فلاں بندہ ٹھیک ہے، فلاں کے پیچھے لگنا چاہیے، اور کچھ لوگ نام نہاد کچھ خاص نشانات کے پیچھے، الغرض ہر بندے نے اپنا ایک ایک ٹارگٹ بنا لیا، اس کے پیچھے لگ گیا۔ لیکن یہ ہوا اس وقت جب اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، جب اسلام کے راستے کو چھوڑا پھر شخصیات ہمیں اچھی لگنے لگی، جب قرآن کو چھوڑا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا، پھر لوگوں کے افکار، ان کے فلسفے ہمیں اچھے لگنے لگے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑا پھر لوگوں کے احکامات ہمیں درست معلوم ہونے لگے، پھر ہم نے لوگوں کے پیچھے لگنا شروع کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے واضح طور پر یہ حکم دے دیا، کہا پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں، الا واحدہ، مگر ایک جنت میں جائے گا صرف۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں اسی چیز پر جو لوگ موجود ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ثابت یہ ہوا کہ کامیاب گروہ وہ ہے جو قرآن کے اوپر کھڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر کھڑا ہے۔
کامیاب گروہ وہ ہے جو عبادت کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے میں یہ عبادت کیوں کرتا ہوں. کامیاب گروہ وہ ہے جو نماز میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتا ہے، اس کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا، کس طرح فرمایا، کہاں تک میں نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس نے یہ سب کچھ پڑھا ہے، تب وہ ایسا کرتا ہے. ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. ہم میں سے بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں نمازیں درست بھی ہوں گی، لیکن کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنی محبت نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی نماز کو ایک بار پڑھ لیں کہ اللہ کے نبی کیسے پڑھا کرتے تھے. یہ معیار صرف ہم تک یہی معیار ہے کہ ہمیں جو ہمارے اساتذہ نے، ہمارے والدین نے جو بتا دیا بس بتا دیا، ہم نے خود سے کچھ نہیں سیکھنا. اور یہی چیز ہمیں تفرقہ بازی کے پیچھے لے جاتی ہے، یہی چیز ہمیں فرقہ بندی میں ڈال دیتی ہے. اور ہماری اسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آج یہ نوبت آ چکی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے فرقے کے لوگوں کو اپنی مسجد میں برداشت نہیں کرتا، اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتا، خود ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا برداشت نہیں کرتا اس کو. حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا تھا؟ لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم. وہ لوگ، وہ کافر لوگ جو تمہارے خلاف جہاد، تمہارے خلاف نکلتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں تم سے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا اس بات سے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، انصاف والا معاملہ کرو ان کے ساتھ. مطلب اللہ حکم دیتا ہے وہ کافر جو تمہارے دین کے خلاف نہیں نکلتا، جو تمہیں تنگ نہیں کرتا، تمہاری عبادات میں خلل نہیں ڈالتا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتا، ان کافروں کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. چہ جائے کہ تم مسلمانوں کو دھتکارنا شروع کر دو. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. نبی انکار کر دو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو غریب نادار لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ان کو دور کر دو تو ہم ایمان قبول کر لیں. کہا نبی نہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یہ لوگ تجھ سے دور نہیں ہونے چاہیے. ہم لوگوں کا الہ ایک ہے، اللہ. ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری تعلیمات ایک ہیں، ہمارے رسول ایک ہیں، لیکن پتہ نہیں کس بنیاد پر ہمارے جھگڑے ہیں. صرف اس بنیاد پر کہ میں اوپر ہاتھ باندھتا ہوں اور وہ نیچے باندھ لیتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ فلاں شخص ایسے نماز پڑھتا ہے اور میں ایسے پڑھتا ہوں. ہاں اگر اس بنیاد پر آپ کا جھگڑا ہے کہ فلاں شخص شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے، لہذا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ بالکل درست جھگڑا ہے، یہ تم کر سکتے ہو. لیکن ایک شخص اللہ کی توحید کو مانتا ہے، یہی حکم دیا گیا نا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب یہود و نصارہ، آؤ ہم سب ایک چیز پر جمع ہو جائیں، اور وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں. بس اس ایک چیز پر ہم سارے کے سارے جمع ہو جائیں. اور اسی ایک چیز کا حکم آدم علیہ السلام نے دیا، اسی کا حکم نوح علیہ السلام نے دیا. سارے کے سارے انبیاء اسی ایک دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، وہ جو طریقہ تمہارے لیے اللہ نے رائج کر دیا یہ وہی ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا طریقہ. والذی اوحینا الیک، وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی یہ بھی وہی ہے. اور جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو طریقہ دیا وہ بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اور ایسا ہی ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم میں جھگڑا کب ہوا؟
جب انہوں نے اپنے وڈیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بہت زیادہ عبادت کرنے والوں کو اپنا الہ بنا لیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ نَصْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. انہوں نے کہا کہ تم اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اور یہ جو تمہارے الہ ہیں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگوں کے نام اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے. کہا انہوں نے یہ کہا ان کو نہ چھوڑنا، ترک نہ کرنا ان کو. کبھی آپ شرک کی تاریخ پڑھیں. اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے جو احادیث بیان کی ہیں کبھی اس کو تو پڑھیں. شرک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ شرک کا آغاز ہی شخصیت پرستی سے ہوا ہے. یہ 5 لوگ بڑے نیک لوگ تھے، بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، آخر کار فوت ہو گئے. لوگوں نے ان 5 کی قبروں پر جا کر بیٹھنا شروع کر دیا. ہمیں ان سے بڑی محبت تھی، یہ اللہ والے تھے. ان کے لیے عبادت کرنی شروع کی، ان کے لیے دعا کرنی شروع کی. ان سے نہیں دعا مانگتے تھے. ابھی پھر ان کو خیال آیا، شیطان نے ان کو وہم ڈالا کہ بھئی تم جو روزانہ جاتے ہو، کیوں نہ ان لوگوں کی تصویریں بنا کر گھر میں رکھ لو. تم کوئی نشانی کے طور پر کوئی چیز گھر میں رکھ لو. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، گھروں میں تصویریں رکھ لی، نشانی کے طور پر کوئی چیز رکھ لی. اب اس کو دیکھتے وہ بزرگ یاد آتے، ان کی یاد میں پھر اللہ کی عبادت کرتے. ہاں یہ بھی کیا کرتے تھے، ہم نے بھی کرنی ہے. ابھی تک تو کام ٹھیک تھا. پھر ان تصویروں نے مورتیوں کی شکل اختیار کی. پھر بوس و کنار شروع ہو گیا ان کو. آخر کار یہاں تک نوبت پہنچی، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی دعائیں کریں گے، یہ ہماری سفارشیں ہمارے رب سے کریں گے. اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو. لوگوں یہ تمہارے معبود نہیں ہیں جن کے سامنے تم جھک گئے. کہا تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ ہم تو تجھے بے وقوف دیکھتے ہیں، تو بشر ہے. ایک بشر وہ کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو تیری باتوں کی سمجھ نہیں آتی. یہ ساری باتیں اللہ نے وقفے سے سارے قرآن میں یہ ذکر کی. بہت ساری جگہوں پر اللہ نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا. ان سب نے اپنے انبیاء سے یہ کہا تھا ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، تو کیا کہتا ہے؟ ہم ان اصولوں پر نہیں چل سکتے، ہمارے اپنے ضابطے ہیں، ہماری اپنی شخصیت پرستی ہے. میں فلاں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں فلاں کو نہیں چھوڑ سکتا. میں ان کو چھوڑ دوں گا تو تیرے پیچھے میں کیسے لگوں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہم تیرے لیے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ممکن. اور پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا تھا. کیا خیال ہے یہ لوگ رب کو نہیں مانتے تھے؟ یہ لوگ رب کو مانتے تھے. مشرکین مکہ رب کو نہیں مانتے تھے، وہ رب کو مانا کرتے تھے. وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. وہ یہ پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے رک جاؤ یہیں پر، بس ٹھیک کہہ دیا تم نے. لیکن پھر کہتے نہیں، اس سے آگے جملہ کہتے ہاں وہ اختیارات جو اللہ تو نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو دے دیے، وہ اختیارات ان کے پاس ہیں، لیکن ان کا بھی مالک تو ہی ہے. ہم ان کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں گے. ہم نے بھی اپنے مختلف طرح کے بت بنا لیے، مختلف طرح کی شخصیات ہیں. ہمیں کو ضرورت پیش آئے تو رب کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی. مولوی صاحب سمجھا دیں، مولوی صاحب آپ کو کیا پتا ہماری کیا کیا مجبوریاں ہیں. میری مجبوری تھی بینک سے قرضہ لینا، میں کیا کرتا؟ کوئی بات نہیں، سوچ جاتا ہے. وہ جو رب کے اوپر توکل و بھروسہ ہے وہ کہاں گیا؟ وہ ختم ہو گیا. مطلب اس نے یہ کہا کہ میرا کوئی رب نہیں جو میری مدد کر سکتا ہے، میں نے خود سے اپنی مدد کرنی ہے جیسے کرنی ہے. حالانکہ اللہ جب بھی فیصلہ کرتا ہے وہ خیر پر مبنی فیصلہ کیا کرتا ہے بندوں کے لیے. اگر رب نے ابھی تجھے کچھ نہیں دیا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تجھے عطا نہیں کیا اس نے. آپ کا بچہ ماچس پکڑ کر تیلی جلانی شروع کر دے، آپ کا بچہ چھری پکڑ لے، وہ کسی بلیڈ کو پکڑ لے،
یا پھر کینچی پکڑ لے، آپ فوراً اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ بچہ آپ کو شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ آپ اس کے بہت بڑے دشمن ہیں، اس کو کھیلنے نہیں دیتے آپ۔ اچھا کیا خیال ہے جو چھری یا کینچی اس نے گھر میں پکڑی تھی، آپ کو لگا اس سے وہ نقصان کر لے گا، اگر وہی چیز باہر پکڑے تو نقصان نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا نقصان۔ جب وہی بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے ہاتھ میں چھری ہے، آپ اس کو نہیں کہیں گے کچھ بھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو اب تمیز آ چکی ہے۔ جب رب نے آپ کو مال نہیں دیا تو تب آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، رب جانتا ہے کب دینا بہتر ہے، اس لیے وہ آپ کو بعد میں دیتے۔ آپ اپنے 4 سال کے 5 سال کے بچے کو موٹر سائیکل کی چابی کیوں نہیں تھما دیتے؟ تھما دینا، دے دے اس کو، کیوں نہیں دیتے آپ؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کے حق میں کیا بہتر ہے، اسی طرح اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس نے جو چیز آپ کو عطا کر دی یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے بہت ساروں کو مال دے دیا اس لیے کہ اگر مال نہ ہوتا تو یہ اللہ کی بغاوت کرتے، ان کو طبیعت اللہ نے ایسی دے دی، یہ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ایک حد تک مال دیا جو ان کی صرف ضرورت کو پورا کرتا ہے، یہ اس لیے کیونکہ اگر اللہ ان کو زیادہ مال دے دیتے تو یہ زیادہ مال کی حرص میں اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو رب نے جس وقت آپ کے لیے لکھ دیا وہ ملے گا آپ کو، اور جب لکھا کہ نہیں ملنا تو مطلب نہیں ملنا، جتنی مرضی کوشش کریں۔ ایک چور چوری کرتا ہے، 1 لاکھ روپے اٹھا لیتا ہے، یہ لے کر نکل جاتا ہے، اس کو استعمال کر لیتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ میں کہتا ہوں یہ 1 لاکھ اسی کا ہی تھا، یہ تھوڑا سا صبر کرتا تو اللہ اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے دے دیتا، اللہ نے لکھا تھا اس کے لیے، جلد بازی کر کے اس نے حرام کر لیا اپنے لیے۔ ایک بندہ 1 لاکھ چوری کرتا ہے، فوراً پکڑا جاتا ہے، مال واپس ہو جاتا ہے، یہ اس کا تھا ہی نہیں، غلطی کی فوراً سزا مل گئی۔ جب ہم نے اللہ پر توکل چھوڑ دیا، بھروسہ چھوڑ دیا، پھر اللہ کے علاوہ ہمارے اور بت بن گئے، ہم نے الہ کو چھوڑ دیا، معبود کو چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کو اپنا بت بنا لیا، شخصیت پرستی کے پیچھے لگے، ہم نے مال کو اپنا بت بنا لیا، مختلف چیزوں کے پیچھے لگ گئے، ہم نے بس چھوڑ دیا الہ۔ اور یہ چیز سبب بنی ہمارے لیے تفرقہ بازی کی، اور ہمارے لیے گروہ بندی کا سبب یہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خونخوار بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، آزادی سے چھوڑ دو، جتنا یہ نقصان کریں گے نا اس سے کہیں زیادہ بندہ وہ اپنے دین کا نقصان کر لے گا جو عہدے اور مال کا لالچی ہے، جس کو یہ لالچ ہے مجھے کوئی عہدہ مل جائے، وہ دنیاوی طور پر عہدہ ہو، وہ دینی طور پر کسی طرح کا عہدہ ہو۔ کوئی بھی شخص کسی بھی دینی جماعت کو اپنا لے، مجھے اس جماعت میں عہدہ مل جائے، دین پیچھے چلا جائے، بس وہ کسی بھی طرح کا عہدہ ہو، کسی بھی طرح کا مال ہو، ان 2 چیزوں کا لالچی، کہا وہ جو 2 بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں نقصان کریں گے اس سے کہیں زیادہ یہ بندہ اپنے دین کا نقصان کر جائے گا۔ اور یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، اور یہی چیز ہمارے درمیان گروہ بندی اور فرقہ بندی کا تعلق ہے۔ آج آپ ان تمام چیزوں میں جن میں اختلافات ہیں، آپ دیکھیں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے ایسے کرنا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں سے بڑی آسانی اور نرمی کے ساتھ روٹی کو نکال دیں، سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اپنے معاشرے میں جتنی قبر پرستی ہے، جتنے دربار ہیں، وہاں سے گلے اٹھا دیں، چندہ نہیں دے گا یہاں پر آج کے بعد کوئی بھی، لنگر نہیں چلے گا یہاں پر کوئی بھی، یہ ویران ہو جائیں گے، سنسان ہو جائیں گے۔ ایسے تو نہیں آپ کے درباروں میں لمبی لمبی صفوں پر پیسہ ہی پیسہ پڑا ہوتا ہے اور لوگ بیٹھے گن رہے ہوتے ہیں، اور ایسے تو نہیں اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی، باقاعدہ حصہ جاتا ہے۔
یہ عہدے نے اور مال نے دین کا نقصان کیا ہے اور شدید ترین نقصان کیا ہے. دین صرف اور صرف قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی دین نہیں ہے. اگر آپ قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر کسی تیسری جانب جاتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تہمت لگا دیتے ہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا. اللہ کی ذات جس نے یہ قرآن نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آپ اللہ کی اس آیت کو جھٹلا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ ٹھیک نہیں کہتا، دین مکمل نہیں ہوا تھا. دین مکمل ہو چکا، وہ صحیح معنوں میں ہمارے پاس موجود ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی نماز کیسے پڑھنی ہے، فلاں ایسے پڑھتا ہے، فلاں ایسے پڑھتا ہے، فلاں. لوگوں کو جب تک دیکھو گے کبھی اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکتے. قرآن کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھو، ہر چیز ایسے آیا ہے جیسے دن میں آپ کو سورج نظر آ جاتا ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن جب تک صرف لوگوں کے بیانات سن کر آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بیان وہ جادو ہوا کرتے ہیں، وہ لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، لوگوں کو کوئی اور بات سمجھ ہی نہیں آتی. لوگوں کو واز سننا چاہیے، بیان سننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز کیا کرتے تھے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف واز کے اوپر آپ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں کہ بس یہی کافی ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ ایک چیز اس نے ہمارے درمیان اتنا بگاڑ پیدا کر دیا کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو شدید ترین حرام تھی، ہمارے درمیان انتہائی قابل نفرت تھی، وہ قابل محبت بنتی جا رہی ہے. آپ سب بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے بچپن میں ٹی وی دیکھنا یہ قابل نفرت جرم تھا. چند گھروں میں ہوتا تھا لیکن ان کو بھی لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. لیکن آج وہ جو کچھ ٹی وی پر دکھائی دیتا تھا اس سے کہیں زیادہ آگے نیم عوریاں تصاویر، عوریاں تک تصاویر ہمارے بچوں کے موبائلوں میں ہیں، ہمارے موبائلوں میں ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان چیزوں کی چھوٹ دے دی گئی. ڈھول بجانے والوں نے یہ کہا کہ ہاں ڈھول بجانا یہ ٹھیک ہے، درست ہے، دیکھو فلاں دربار میں بج رہا ہے اور فلاں جگہ جگہ بج رہا ہے. ہم نے اس کو معمولی جانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا جب بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھا جائے گا اور ان کو جائز سمجھا جائے گا، اور چند ایسے نام دے دیے جائیں گے جن کو عیب دار نہیں سمجھا جاتا تھا لوگوں کے درمیان. ہمارے درمیان بھی اب ایسا ہی ہے. بڑے بڑے گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا. قرآن و حدیث ہمارے درمیان کو وقت نہیں رکھتا. ہاں وہ بندہ جو موبائل کی سکرین پر بیٹھا ہے وہ میرا مربی بھی ہے، وہ میرا عالم بھی ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کی باتوں کو اس قدر مان لیا کہ میں نے اس کو رب بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء، اپنے بڑے لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان علماء کے کہنے پر حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے. ہم نے بھی ایسے ہی کیا. تو ایک بنیاد ہے صرف تفرقے بازی کو چھوڑنے کی، اور وہ قرآن اور حدیث ہے، اور یہی ایک نجات کا راستہ ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. کوئی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، شخصیت پرستی کو آپ چھوڑ دیں. آپ قرآن کریم کو اپنا دوست بنائیں، اللہ کے احکامات کو اس سے پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، اسلام کے اوپر کاربند رہنے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.